السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 11. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. ذکر چل رہا ہے تبوک کا، اور اس میں مختلف رویوں کا، مختلف مائنڈ سیٹ کا، مختلف ہجرتوں اور قربانیوں کا ذکر ہے. منافقوں کا جب وہ ساتھ نہ نکلے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے کامیاب واپس آئے اور اللہ نے اتنی زبردست آپ کو کامیابی دی کہ جنگ بھی نہ ہوئی، وہاں آپ ٹھہرے رہے، مختلف معاہدے آپ نے کیے اور آپ عزت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے. تو اب منافق آ کر ایکسکیوزز پیش کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اب آپ ان کی زیادہ باتوں میں نہ آئیے، ان کے ایکسکیوزز مت قبول کیجیے. قل لا تعتذروا، آپ صاف کہہ دیجئے، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ بذات خود آپ موجود تھے، آپ یقین کے ساتھ بتا سکتے تھے کون منافق ہے کون نہیں، اور آپ نے بھی چند ہی کے نام لیے، سارے کے سارے منافقین کی تو آپ نے نشاندہی کری بھی نہیں. اب آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ہم کسی پر انگلی اٹھا کر ہم یہ فتویٰ دائر نہیں کر سکتے کہ وہ فلاں شخص منافق ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور خود دیکھیں کہ کہیں مجھ میں تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اپنے بارے میں اگر ہمیں نفاق کا ڈر ہے تو ضرور ہم اس چیز کے بارے میں غور کریں کہ جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کوئی میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہاں نفاق ہے تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے. اب وہ غلطیاں مت کرو جو اب تک ہو چکی. اگر سستی تھی، لتھارجی تھی، کسی محبت نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، تو جو عمل اب تک کرتے رہے، جو لائف سٹائل اب تک بنا کے رکھا، جو مائنڈ سیٹ پرائیورٹیز اب تک تھیں، تبدیلی پیدا کر لو. نفاق سے نکل آؤ گے تو راستے بھی کھولے جا رہے ہیں اور طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. بے شک تم ان سے صرف نظر یعنی ان کو اگنور کر دو، ایکسکیوز کر دو، ایک طرف کر دو. کیوں؟ کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا؟ انہم رجس، یہ تو گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. کچھ منافقین کا ذکر جو مدینے میں تھے ان کا پیچھے گزرا. ان منافقین کی پکڑ بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی. وہ ایک شہر کے اندر رہ رہے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، پیسے والے تھے، بہت کچھ ان کے پاس تھا. اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ عمل کی توقع بھی ہوتی ہے کہ زیادہ اللہ کے راہ میں نکلے گا، زیادہ اللہ کی راہ میں لگائے گا. اب یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے، ان آیات میں آگے کچھ اور قسم کے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. اب وہ کون ہیں؟ گاؤں وغیرہ میں رہنے والے، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو صحبت بھی نہیں ملی، ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنی اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں، تو ان سے توقع بھی زیادہ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے کارنامے کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ دو طرح کی آبادیاں ہوتی ہیں، شہری آبادیاں ہوتی ہیں اور دیہی آبادیاں ہوتی ہیں. شہر والوں سے اسپیشلی کاسموپولیٹن شہر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہر، ان کے رہنے والوں سے توقعات زیادہ ہیں. اور کراچی تو ہم جانتے ہیں دیہات تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا شہر ہے. تو اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں، اور جو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ جب ان کو بیج کے بارے میں، کھیت کے بارے میں، گائے بھینسوں کے بارے میں، جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جس میں کامیابی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جو دل کی چاہت ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں آخر وہ بھی تو علم حاصل کر ہی لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے؟ تو ذرا ان کو بھی ابھارا گیا کہ وہ بھی علم حاصل کریں. ایک تو ماحول نہیں ملا، دوسری یہ ہے کہ علم کی کمی اور زیادہ دل کی سختی نہ پیدا کر دے، اور یہ ہو جاتا ہے.
حالات بہت سخت ہوتے ہیں، جب زندگیاں بہت سخت ہوتی ہیں تو دل بھی بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں نہایت سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. تو کیا پتا چلا کہ لا علمی بھی نفاق پیدا کر دیتی ہے. اور کیسا نفاق؟ لا یشعرون والا، کہ انسان کو خود معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں. تو اگر ہم نفاق سے دور رہنا چاہتے ہیں تو علم کے سفر کا آغاز کر دیں، اور علم کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے تو اس علم پر عمل کو ڈیلے نہ کریں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، پینلٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابھی ہم نے مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی. خرچ وہ بھی کر رہے ہیں، خرچ یہ بھی کر رہے ہیں. ایک خرچ کر رہے ہیں کراہیت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے، ایک خرچ کر رہے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے اماؤنٹ دیکھنے میں دونوں کا ایک جیسا ہو، فرق کس چیز کا ہو گیا؟ نیت کا، خلوص کا، اللہ کی محبت کا. تو یہ نیتیں بہت بہت اہم چیز ہیں. ہم کوانٹٹی نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ میرے اندر جذبات کیا ہیں، اور اپنے اندر دین کے ساتھ خلوص، دین کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ سچائی پیدا کیجئے. سچا اخلاق اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے اخلاق بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں نا. کاروباری اخلاق ہوتے ہیں، پھر انسان سوشل پریشر میں آ کر دے دیتا ہے کہ سبھی ڈبوں میں ڈال رہے ہیں، اب میں نے نہیں ڈالا تو لوگ کنجوس سمجھیں گے، سب ڈونیشن دے رہے ہیں، میں نے نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ سچا اخلاق نہیں ہے، یہ کاروباری اخلاق ہے. تو ابھی آپ آگے بھی انشاءاللہ ہم سچائی کے بارے میں پڑھیں گے. تو مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. نیتوں کو خالص کیجئے، نیتوں پہ کام کیجئے. یہ ہینڈ بریک ایک دفعہ کھل گیا، یہ اندر کی گرہ انشاءاللہ کھل گئی تو آپ دیکھیں آگے کتنی آسانی ہے، اور اللہ کے یہاں بھی درجات بڑے بلند ہیں. اب کچھ ذکر آ رہا ہے کیٹیگریز کا، ذرا نوٹ کرتی جائیے. پہلے ذکر ہے والسابقون الاولون، اور وہ سبقت کرنے والے اولین لوگ. پہلے دعا کر لیں کہ اللہ مجھے ان میں کر لے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں سے. اور یہ کون ہیں؟ جیسے ہی دین کی بات آگے آئی انہوں نے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا کہ اچھا ذرا یہ پاپولر ہو جائے، ذرا یہ جڑ پکڑ لے، ذرا بھیڑ جمع ہو جائے تو پھر میں بھی چلی جاؤں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو فرسٹ امنگس ایکولز ان کو ہم نہیں کہتے. یہ تو پہلے لوگ ہیں، دوڑ جانے والے. نیکی کا موقع دیکھا اور دوڑ گئے. یہ کون دوڑے گا؟ جو پریپیئرڈ ہے پہلے سے. آپ نے کپڑوں کی سیل کے بارے میں سنا ہوگا، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سیل لگی، کب ختم ہوئی. تو وہ تو سابقون الاولون بنی نہ سکے. انہوں نے کب وہ پرنٹ پہنا؟ جب ساری دنیا پہن چکی تھی، یا میں ہو سکتا ہے اگلے سال پہنا ہو. کچھ ہوتے ہیں سابقون الاولون، پہلے سے واچ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، پہلے سے تیار ہوتے ہیں، پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، پرس کے اندر پیسے ہوتے ہیں، اخبار دیکھتے رہتے ہیں، انفارمیشن لیتے رہتے ہیں. جیسے سیل لگتی ہے اگر 9 بجے دروازہ کھل رہا ہے تو وہ 7 بجے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے نا سابقون الاولون. تو دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے اگر ہم جنت کے لیے، دین کے لیے سابقون الاولون بننا چاہتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا، پریپریشن کر کے رکھیں گے، تیاری کر کے رکھیں گے. پچھلے دنوں ہم نے ڈاؤن ڈیلیگیشن کی بات کی. سارا انتظام کر کے، تیاری کر کے، انفارمیشن کے لیے کان کھڑے کر کے رکھیں گے کہ جو ہی موقع ملے میں دوڑ جاؤں فوراً، ہیڈ سٹارٹ مجھ کو مل جانا چاہیے. تو یہ کون ہے؟ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. مہاجرین انصار کی ہم نے کل بھی بات کری تھی. 2 طرز عمل ہیں. کچھ مہاجر ہیں، کچھ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنا، وہ چیزیں چھوڑتے ہیں جو کہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی، عادتیں چھوڑتے ہیں، نوکریاں چھوڑتے ہیں، اپنا بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں. اور انصار جو کہ ان کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، تم اپنی ناجائز خواہشات سے اس طرح جہاد کرو، ایسا سٹینڈ لو جیسے تم دشمن کے خلاف لیتے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں لٹرلی کہ ہمیں کوئی پکڑ لے، ہمیں کوئی سہارا دے. تو کچھ ان کے ہاتھ تھامنے والے بھی ہونے چاہیے.
تو اللہ سے دعا کریں اللہ یا مجھے مہاجر بنا دے یا مجھے انصار بنا دے، ڈپینڈنگ کہ آپ کا اپنے گھر میں کیا معاملہ ہے. آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا دارالاسلام اگر کافی حد تک بن چکا ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیے، سوشل سپورٹ کیجئے، انکریج کیجئے، رخصتیں مت دیجئے لوگوں کو، بیک آؤٹ ہونے کے لیے ان کو دروازے کھول کے مت دیجئے، اور نہ ان کو مشورے دیجئے کہ اچھا تم چھوڑ دو، جب آسانی ہو تو دیکھنا. اللہ جانے آسانی ہو کہ نہ ہو، ایسا نہ ہو آسانی ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے تو کیا کر لیں گے. اور اگر آسانی کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے میں اور آپ تو پتہ نہیں کبھی کر بھی سکیں گے یا نہیں. تو وہ تو انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں، موٹیویٹڈ لوگ ہیں، یہ تو دوڑ جاتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں. اور کون؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو کہ راست بازی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے. اگر خاص ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہم دیکھیں تو کمپینینز آف دا پروفٹ، صحابہ اور پھر تابعین، فالوورز کا ذکر آ رہا ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا انسٹنٹ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. انہوں نے ڈیلے نہیں کیا، ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، اللہ نے بھی ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، اللہ نے بھی ویٹ نہیں کرایا، اللہ نے پیشگی ان کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. اور دیکھیں کیا نعمتیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں یہ خاص مقام ہے، من تحتیہا نہیں ہے یہاں پہ. بعض دفعہ لوگ غلطی سے پڑھ ہی جاتے ہیں، بلکہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں، تحتیہا پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے. آپ مارک کر لیں اگر آپ کے ہاتھ میں مصحف ہے، تحتہا الانہار، نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم الشان کامیابی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق، ماہر، ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. 3 سزاؤں کا ذکر منافق کے لیے. اللہ تعالی ہمیں منافق نہ بنائے، اللہ میں کافر نہ بنائے. 3 سزائیں، ایک تو موت کے وقت، سارے فرشتے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کیسے مار مار کے جان نکالتے ہیں. پھر عذاب قبر ملے گا ان کو، اور بڑا عذاب یعنی جہنم کا عذاب تو پھر آنے والا ہی ہے. تو ایک کیٹیگری یہ ہے سابقون الاولون، یہ انسٹنٹ رسپانس دینے والے، یہ مصلحتیں نہیں دیکھتے، یہ پروز اینڈ کونز نہیں تولتے رہتے، یہ دنیا اور دین کو تولتے نہیں رہتے. یوں کروں گی دنیا کا نقصان، کیلکولیٹنگ مائنڈز نہیں ہوتے ان کے، یہ تو بس دوڑ جاتے ہیں. اتنے ہائیلی موٹیویٹڈ اللہ کی محبت میں ایسے دوڑنے والے. اب ایک اور کیٹیگری ہے وہ آخرون، اور کچھ اور ہیں، یعنی کہ یہ کون ہیں؟ کچھ مومن ہیں، ایمان برا نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہگار مومن. اچھا گناہگار مومن اور منافق ان میں بڑی مماثلت ہوتی ہے، دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں منافق اور گناہگار مومن. فرق کیا ہوتا ہے؟ نیتوں کا. منافق کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے اسلام کی، بغض ہوتا ہے اسلام کا، وہ اسلام کا ڈاؤن فال دیکھنا چاہتا ہے. جبکہ گناہگار مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں اسلام کی نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے سست ہوتا ہے، ڈیلی ڈیلی بہت کرتا ہے، پوسٹ پون بہت کرتا ہے نیکیوں کے موقعوں کو. وہ پہلے بھیڑ جمع ہونے کا انتظار کرتا ہے، یا پہلے وہ سوچتا ہے کہ چلو میں اپنے دنیا کے کام نمٹا لوں. اور ہم نے خود تجربہ کیا ہوگا، اذان ہم نے سن لی، کہتے ہیں اچھا بھی پڑھتے ہیں، بس ذرا سے یہ کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی، بس ذرا چاٹ پوری کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی، بس ذرا یہ کپڑے استری کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی. دنیا کے سارے کام اطمینان سے ہو جاتے ہیں، اور کیا چیز اطمینان سے نہیں ہو پاتی؟ نماز. تو چھوٹے چھوٹے تجربے ہمیں خود ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے. تو یہ ایشو بن جاتا ہے کہ مومن ہے لیکن بس سستی کر جاتا ہے، بعض دفعہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن دل میں بغض یا نفرت یا اسلام کا زوال دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، اور نہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ کوئی ساز باز کرتا ہے. کچھ اور لوگ جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط یعنی ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انداز دیکھیں، اصل اللہ امید ہے. اللہ نے بھی انسٹنٹ نہیں ان کو خوشخبری سنائی جیسے اللہ نے سابقون الاولون کو سنائی تھی. ان کا انسٹنٹ رسپانس تھا، ان کا انسٹنٹ رسپانس نہیں ہے. ان کے بھی دنیاوی ٹارگٹس بہت سارے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اطمینان سے ہم دین کا کام کریں گے. تو اللہ نے بھی ان کو پھر تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا کہ تم بھی ٹھیک ہے انتظار کرو، اللہ کی رحمت کا گارنٹی نہیں ہے.
اب اگر کبھی ایسا ہو گیا مجھ سے اور آپ سے، اور ہوتا ہی رہتا ہے ہم سب سے، اگر ہم نے نیکیوں کے موقع ضائع کر دیے، یا ہم نے نیکیوں میں سستی دکھائی، اور یا دنیا کے کسی کام پر ہم نے اپنی کوئی نماز قضا کر دی، یا ہم نے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے میں سستی دکھا دی، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے جو ان کو پاک کرے، اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھائیے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی انسان کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دے. غلطی ہو گئی، کچھ ڈیلے ہو گیا آپ سے، آپ صدقہ کر دیجئے. اور صدقہ کرنے کے لیے میں در ادھر نکل کے بہت کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام پر آپ دیں گی، خلوص کے ساتھ دیں گی، اور اپنی غلطی کا احساس کر کے دیں گی، اور جو آپ کو مستحق نظر آتا ہے الحمدللہ آپ اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھ دیجئے. تو یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالی اندر کا ہینڈ بریک کھولنے میں کامیاب ہوگی. اور تزکیہم، کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی نشو نما بھی ہوتی ہے، پھر بار بار یہ غلطی نہیں دہرایا جاتا، وہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. اور اسی طرح ہوگا کیا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہو جائے گا. یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجئے. پتہ چلا ایک ٹیم میں اگر کچھ سابقون الاولون ہیں اور کچھ آخرون ہیں، تو سابقون الاولون کو چاہیے کہ وہ آخرون کے لیے دعائیں کریں، ان کے ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچیں، اور خود اپنے ہی کسی ہولیت دنداؤ ایٹیٹیوڈ کے اندر بند ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتی، ان کو تو یہ ایشو، چلو چھوڑو، ان کو تو ہم کہتے ہی نہیں، ان کو تو موقع بتاتے ہی نہیں. نہیں، پکڑ پکڑ کر کھینچیں ایک دوسرے کو. اگر آپ کو اپنے ارد گرد آخرون نظر آتے ہیں، آپ کھینچیں، سابقون الاولون بنانے کی کوشش کریں. کیوں بنائیں؟ مقابلہ ہو جائے گا، پھر تو سبھی سابقون الاولون، تو آپ کی تو امتیازی شان آپ کی تو ختم ہو کے رہ جائے گی، نہیں ہوگی. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے سال ثواب کا انتظام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بہترین عمل وہ کر رہا ہے، گھر بیٹھے آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا، دونوں ہاتھوں میں آپ کے اپنے لڈو ہیں. تو دعائیں بھی کیجئے ان کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہیں میں اور آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے، کیا میں چاہتی ہوں میرے حق میں دعا کرتے، وہ مجھ پر مہربان ہوتے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف، گناہوں پر ڈٹنا نہیں ہے، صدقہ کریں اور اپنی نشو نما کریں، اپنا تزکیہ کریں، آگے بڑھیں دین کے اندر. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان کو معلوم نہیں وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر بات آ رہی ہے کس کی؟ وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل کرو، کہہ دیجئے ان سے عمل کرو. بس باتیں ہو گئی، توبۃ اللہ ہو گیا، بہت رو لی، کافی ہو گیا، کافی ٹشو کے ڈبے خرچ ہو گئے. عمل کرو، اب عمل، اب چینج لے کر آؤ، اب ہجرت کرو، اب جہاد کرو، اب وہ غلطیاں مت دہراؤ. علم حاصل ہو گیا ہے، اب تم پوسٹ پون مت کرو، اب تم عمل شروع کر دو. اور کیسے پتا چلے گا مجھ کو اور آپ کو کہ ہمیں پچھلے گناہوں پہ جو شرمندگی ہوئی ہے، اللہ سے ہم نے توبہ جو کی ہے، معافی مانگی، استغفار کیا، کیسے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ یوں چلے گا کہ انشاءاللہ تعالی نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، نیکیوں کے موقع کھل جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں نیکیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو جاب ڈھونڈتا ہے، جو سرچ کرتا ہے، اس کو جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں. جس کو نوکری چاہیے نہیں وہ سرچ بھی نہیں کرتا، جو سرچ نہیں کرتا اس کو ملتا بھی نہیں. تو یہ تو ڈھونڈنے والی چیزیں ہیں. حقیقت ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. اور تم انشاءاللہ دیکھو گے تمہارے اندر تبدیلی، نیکی کی تڑپ، نیکی کی تمنا پیدا ہوگی اور برکت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں وقت کہاں ہے میرے پاس، ایسے اللہ گنجائش نکال دیتا ہے، ایسے آرام سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے کہ دنیا بھی الحمدللہ، اس کی ذمہ داریاں بھی، لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہتے ہیں، اور دین کا کام بھی الحمدللہ احسن طریقے سے ہوتا رہتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے دنیا کی ساری رسپانسبلٹی سے آزاد ہونا، فارغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں ینگ مدرز میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. کبھی میں جب اپنا پچھلا سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں میں تھکتی نہیں تھی. حیرت ہوتی ہے، اس قدر بھاگ بھاگ کے انسان یہ بھی سنبھال لیتا ہے، وہ بھی سنبھال لیتا ہے، اس کو نہلایا، اس کو کھلایا، اس کو ہوم ورک کے لیے بٹھایا، دوڑ کر کچن میں گئے، کھانا پکایا، کپڑے طے کیے، یہ کیا، سبھی کچھ کر لیتے ہیں نا الحمدللہ. تو جتنا ینگ ہوتا ہے، جتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں، اتنا انسان ٹائم اچھا مینج کرتا ہے، اتنی اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے.
پازیٹیو ہوتا ہے، ہنستا ہے، بچوں کو دیکھ کے کھلکھلا لیں کبھی آپ، کبھی بچوں کی معصومیت نے آپ کو فریش کر دیا، کبھی کھانا بڑا اچھا پک گیا تو آپ خوش ہو گئی، لوگوں نے تعریف کر دی، تو انرجی بھی تو آتی ہے نا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ دوسروں کو دیتی ہیں، دوسرے آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ اس ماحول سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. تو اس کو انتظار نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہر چیز سے فارغ ہو جاؤں گی تو کروں گی، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سب ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر فرمایا قل اعملوا، کہہ دیجئے ان سے عمل کرو. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. دیکھیے ہم نے کل بھی بات کی تھی، اب چینج، لٹل چینج کین چینج اے لاٹ. تبدیلی پچھلے رمضان جس حالت میں تھی کیا اس رمضان میں بہتر ہوں؟ اگر نہیں ہوں کوئی بات نہیں، اللہ نے ایک اور مہلت دی ہے مجھ کو. اب دعا کریں کہ اللہ 2012 کا جو رمضان آئے گا اس وقت میں آج سے بہتر ہوں، میرا علم بڑھ چکا ہو، عمل بہتر ہو چکا ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور میں دین کی مددگار بن کے کھڑی ہو چکی ہوں. اگر آج آخرون ہوں، اللہ مجھے اگلے رمضان سے پہلے مجھ کو سابقون الاولون بنا دے، اللہ مجھے اپ گریڈ کر دے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہاں ملے گا تم کو اس کا اجر؟ ہاں یہ یاد رکھنا، اجر کہاں ملے گا؟ ضروری نہیں دنیا میں ملے اور ضروری نہیں کہ دنیا میں نہ ملے، لیکن تم اپنی توکل اور اپنی امیدوں کا مرکز دنیا کو مت بنانا. کہاں پر اپنی تم توقعات رکھو؟ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اب وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. اب ایک اور کیٹیگری لیکن دو پڑھ لی نا، سابقون الاولون اور دوسری آخرون. اب ایک ہے مرجعون، وآخرون مرجعون لأمر اللہ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے ان کو سزا دے چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. نہیں دیکھیں کچھ لوگ کون ہیں، دوڑ گئے. کچھ ہیں تھوڑے ٹھٹکے، تھوڑے رکے لیکن پھر دوڑ گئے. کچھ ہیں جو بہت دیر ٹھٹکے کھڑے رہ گئے، اتنی دیر کے قافلہ چلا گیا، اٹس ٹو لیٹ ناؤ. لیکن افسوس ہے ان کو کہ اچھا میں جوائن نہیں کر سکی، ڈیٹ چلی گئی، ڈیٹ نکل گئی، اتنا پوسٹ پون کیا کہ ناؤ اب فیل ہو رہا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. لیکن دل میں نفاق ابھی بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کا شوق ہے. کچھ پیروں کے اندر بیڑیاں تھیں جنہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، تو انہوں نے ڈیلی ڈیلی انہوں نے بہت زیادہ کیا. ان کے لیے دیکھیے پھر معاملہ تھوڑا سخت ہے. اب یہ اللہ کی مرضی، این وقت پہ انہوں نے پیٹ دکھائی، آگے نہیں آئے. اب اللہ کی مرضی، اللہ یا عذاب دے یا اللہ ان پر مہربان ہو جائے. اللہ سب کی نیتوں کے حساب سے معاملہ کرے گا. اب کٹر منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، اور کٹر منافق بھی بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ بہت دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں، حالانکہ نیت کے اندر فساد اور بگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں. اتنی گہری اتنی اہم آیتیں ہیں. آج کی صورتحال میں ہم اتنے سارے سبق اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم گھر جا کے تھوڑا سا غور و فکر کریں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ یعنی پناہ گاہ سینکچری بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا تھا، سر پیکار رہ چکا تھا. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی دوسری چیز کا نہ تھا. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. دو مسجدیں موجود تھی مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد. ایک تو مسجد نبوی سمجھے ڈاؤن ٹاؤن میں جیسے موجود تھی، اور سبربز میں قبا، مسجد قبا. منافقوں نے ایک اور تیسری مسجد بنا لی، قطعی ضرورت نہ تھی اس کی. کیوں بنائی؟ تاکہ وہاں بیٹھ کے سازشیں کریں. منافقوں کو تو باجماعت نماز پڑھنا قیامت لگا کرتا تھا، اور آج بھی ایک نشانی ہے نفاق کی کہ نماز کے لیے اٹھنا دوبھر لگے اور جماعت کے لیے جانا مردوں کو اس سے بھی زیادہ مشکل لگے. یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے، اور جب نہیں آتے تھے تو نمایاں ہو جاتے تھے، سٹینڈ آؤٹ کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے بھئی آپ آج نظر نہیں آئے جماعت میں، تو انہوں نے سوچا کہ اور مسجد بنا لیتے کہ ہم جب مسجدوں میں نظر نہ آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہم تیسری مسجد میں چلے گئے. انہوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا افتتاح کروا لینا، افتتاح اس مسجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کرا لیں اور آپ کی موجودگی سے اپنے اس عمل کو سینکٹیفائی کرا لیں، سرٹیفکیٹ دلوا لیں اوتھینٹسٹی کا، اوتھینٹیکیٹ کروا لیں اپنے اس عمل کو کہ بھئی وہ بھی تو موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دے دی گئیں کہ لا تقم فیہ ابدا،
آپ ہرگز وہاں مت جائیے گا، ہرگز وہاں مت کھڑے ہوئیے گا، آپ نہیں اوتھینٹیکیٹ کیجئے ان کی اس چیز کو. حالانکہ اگر ہم ہوتے، ہم سوچتے کہ چلو ہم اس کو بیریئر نہیں بننے دیتے، چلو جاتے تو ہیں ایٹ لیسٹ ان سے بات تو کرتے ہیں، چلو ہم